الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم و سیغہ کا دوسرا باب ہے سیغوں کا بیان. اس کا سبق نمبر 10 ہے امر حاضر بنانے کا طریقہ. دیکھیں اردو میں سارا مسئلہ ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. آج کی اسی ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ جو ہم آج ریکارڈ کروا رہے ہیں اس میں ہم اسی کی فارسی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں. وامر حاضر از فعل مضارع میں گیرند بئی وضع کے علامت مضارع را حذف میں کنند چون عید از تعیدو و اگر ساکن است حمزہ در اول میں آرند مضموم اگر عین مضمون باشد چون عنصر از تنصرو و مکسور اگر عین مکسور باشد یا مفتوح چون اضرب از تضربو و افتح از تفتحو و در آخر وقف میں کنند و نون اعرابی ساکت شود و نون جمع بحال خود مانند و حرف علت ہم از آخر حذف شود چون ادعو از تدعو و ارمی از ترمی وخشا از تخشا. عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. اس کا ترجمہ دیکھ لیں. فرما رہے ہیں کہ امر حاضر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. بئی وضع کے علامت مضارع کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے کہ عید اس کو تائیدو سے بنایا، اور اگر ساکن ہو تو حمزہ وصل شروع میں میارند لے آتے ہیں. حمزہ وصل مضموم لے کر آتے ہیں اگر عین مضموم ہو، جیسے عنصر تنصرو سے، اور مکسور لے کر آتے ہیں اگر عین مکسور ہو یا پھر مفتوح ہو، جیسے کہ اضرب تضریب سے اور افتح تفتح سے، اور آخر میں وقف بھی کر دیتے ہیں اور نون رابی ساکت ہو جاتا ہے اور نون جمع اپنے حالت پر باقی رہتا ہے، اور حرف علت کو بھی آخر سے حذف کر دیتے ہیں، جیسے ادعو تدعو سے، ارمی ترمی سے، اخشا تخشا سے. عبارت میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ میں نے کر دیا. تشریح اس کی وہی ہے جو ہم پہلے اردو والے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں. خلاصتاً دوبارہ تھوڑی سی کر لیتے ہیں. تو پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بنایا ہے کہ امر حاضر کو فعل مضارع سے میں گیرند حاصل کرتے ہیں، فعل مضارع سے بناتے ہیں. اور یہ کیسے بناتے ہیں یہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ فعل مضارع کے ہر سیغے سے امر حاضر نہیں بنے گا، بلکہ فعل مضارع کے مخاطب کے ہی سیغوں سے آپ نے امر حاضر بنانا ہے. وہ کیسے بنانا ہے وہ آگے حضرت خود بتا رہے ہیں. بئی وضع کے علامت مضارع را حذف میں کنند. پہلا کام کرنے والا وہ یہ ہے کہ آپ فعل مضارع سے علامت مضارع کو حذف کر دیں. علامت مضارع کیا ہے؟ وہ 4 حروف ہیں، حمزہ، تا، یا، نون، جو کہ مضارع کے شروع کے اندر آتے ہیں. آپ نے اس سے حذف کر دینا ہے. جیسے کہ چونکہ آپ مخاطب کا بنا رہے ہیں سیغہ، تو مخاطب کے شروع میں تا آتا ہے تو آپ تا کو حذف کر دیں گے. اب اس کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے حرف مضارع کو حذف کر دیا ہے. حذف کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں اگلا حرف ساکن ہے یا پھر اگلا حرف متحرک ہے. یہاں پر حضرت نے جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اگلا حرف وہ متحرک ہے. اگر تو اگلا حرف متحرک ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس سمپل اور نارملی آپ آخر سے اس کو ساکن کر دیں. جیسا کہ تعیدو ہے نا، یہ تعیدو، یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تا کو آپ نے حذف کر دیا تو آگے عین متحرک ہے، آپ نے آخر سے ساکن کر دیا اور شروع سے آپ نے تا کو حذف کر دیا، تو یہ تعیدو سے جب اد بنے گا تو یہ امر حاضر معروف بن جائے گا. آگے حضرت نے فرمایا اگلا مسئلہ واگر ساکن است حمزہ در اول میں آرند. دیکھیں جب آپ نے حرف مضارع کو حذف کر دیا، اگلا جو حرف ہے وہ متحرک نہیں ہے بلکہ ساکن ہے. اب جب وہ اگلا حرف ساکن ہے تو پھر اس ساکن کو نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے کہ ابتدا بالسکون یہ محال ہے. تو چونکہ ابتدا بالسکون نہیں ہو سکتی اس لیے شروع میں حمزہ وصلی لے کر آئیں گے، اور یہ جو حمزہ وصلی ہوگا یہ عین کلمہ کے تابع ہوگا. عین کلمہ کے تابع کیسے ہوگا وہ آگے حضرت خود فرما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر ساکن است حمزہ در اول میں آرند، حمزہ کو شروع میں لے آتے ہیں. مضموم، یہ مضموم کا تعلق حمزہ کے ساتھ ہے کہ حمزہ کو جو آپ لے کر آئیں گے وہ مضموم لے کر آئیں گے. اگر عین مضموم باشد، اگر اس سیغے کا عین کلمہ مضموم ہو، عین کلمہ کے اوپر ضمہ ہو، جیسے عنصر تنصرو سے آپ نے بنانا ہے. وہ مکسور اگر عین مکسور باشد یا مفتوح. اور اگلا یہ بتایا کہ جو مکسور لے کر آئیں گے حمزہ وصلی کو، کب مکسور لے کر آئیں گے؟ جب کہ اس کا عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح ہو. دونوں صورتوں میں جو اس کے شروع میں آپ حمزہ وصلی لے کر آئیں گے اس کے اوپر آپ کسرہ لے کر آئیں گے، جیسے تضریبو سے اضرب اور تفتح سے افتح. ان دونوں صورتوں میں دیکھیں یہاں پہ عین کلمہ مکسور تھا، جب آپ نے اسے امر بنایا تو آپ شروع میں آپ حمزہ وصلی مکسور لے کر آئے ہیں. اور تفتح یہاں پر عین کلمہ یہ تا ہے جس کے اوپر فتح ہے، جب آپ اس نے امر بنایا آپ نے تو آپ شروع میں حمزہ وصلی مکسور لے کر آئے ہیں. اگلا مسئلہ یہ بتایا ودر آخر وقف میں کنن. ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے شروع میں حمزہ وصلی لے کر آنا ہے
اور آخر میں آپ نے ساکن بھی کرنا ہے. یہ وہی ساکن ہے جو کہ آپ نے اس صورت میں کیا تھا جب شروع میں حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد والا حرف متحرک تھا تو آپ نے آخر سے ساکن کر دیا. تو یہ بات میں پہلے بھی پیچھے بتا چکا ہوں کہ وہ مجزوم وہ چیزیں جو جزم دیتی ہیں ساکن کرتی ہیں ان میں ایک امر بھی آتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ لام امر ہی ہو، لام امر کے علاوہ اگر امر حاضر بھی ہے اس کے آخر میں بھی آپ نے ساکن ہی کرنا ہے. وہ جوازم والے سارے قاعدے اور اصول آپ نے امر حاضر کے اوپر بھی جاری کرنے ہیں. آگے فرمایا کہ وہ نون رابی ساکت شود اور نون رابی ساکت ہو جاتا ہے. نون رابی اب کس صیغوں میں آتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں تثنیہ کے صیغوں کے اندر نون رابی آتا ہے اور اسی طریقے سے جمع مذکر کے صیغوں میں نون رابی آتا ہے اور اسی طریقے سے واحد مؤنث مخاطب کے صیغے میں نون رابی آتا ہے. جب آپ امر بنائیں گے تو آپ اس نون رابی کو گرا دیں گے. یہی فرمایا کہ نون رابی ساکت شود، نون رابی ساکت ہو جاتا ہے. وہ نون جمع بحال خود مانند، نون جمع اپنی حالت پر باقی رہتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جیسے مضارع معلوم کے اندر جو جمع مؤنث کے 2 صیغے تھے اس کا جو نون تھا وہ نہیں گرتا تھا، چاہے اس کے شروع میں لن ناصبہ آ جائے چاہے اس کے شروع میں لم جازمہ آ جائے، اس لیے کہ وہ دونوں صیغے مبنی ہیں. بالکل اسی طرح امر کے اندر بھی یہ جو جمع مؤنث کے جو 2 صیغے آئیں گے ان کے اندر بھی نون نہیں گرے گا. اور چونکہ آپ امر حاضر مخاطب یا امر حاضر کی گردان پڑھ رہے ہیں اس میں مؤنث کا ایک ہی صیغہ آئے گا، جمع مؤنث مخاطب یا جمع مؤنث حاضر. اس کے آخر والا جو نون ہے وہ نون جمع بھی اپنی حالت پر باقی رہے گا، وہ نون جمع بھی نہیں گرے گا. یہ فرمایا کہ نون جمع بحال خود مانند جو جمع مؤنث کا نون ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہے گا. آخری مسئلہ یہ بیان کیا بحرف علت ہم از آخر حذف شود. دیکھیں جس کے شروع میں مضارع کے شروع میں اگر لام کلمہ حرف علت ہے تو جب آپ نے امر بنانا ہے تو آپ نے اس کے آخر سے جو حرف علت ہے آپ نے اس کو بھی حذف کر دینا ہے، جیسے کہ آپ یہ بھی پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 8 میں. آگے حضرت نے اس کی کچھ مثالیں دی ہیں. تدعو سے ادعو، یہاں پہ دیکھیں حرف علت واو تھا، جب آپ نے امر بنایا تو آپ نے یہاں پہ حذف کر دیا. ترمی، یہاں پہ حرف علت یا تھا، جب آپ نے امر بنایا تو یہاں پہ آپ نے حرف علت حذف کر دیا. تخشا، یہاں پہ حرف علت الف تھا، جب آپ نے اس سے امر بنایا تو آپ نے یہاں پر بھی حرف علت حذف کر دیا. تو یہاں تک امر حاضر بنانے کا طریقہ، قاعدہ اور اصول وہ ہم نے پڑھ لیا ہے. آگے ہے وہ امر کی گردانیں ہیں، امر حاضر کی گردانیں، امر غائب کی گردانیں ہیں، تاکید ثقیلہ کی گردانیں، تاکید خفیفہ کی گردانیں. یہ ساری کی ساری گردانیں، اس میں کوئی اردو اور فارسی کا کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری گردانیں وہ عربی کے اندر ہیں. وہ انشاءاللہ ہم ایک ہی ویڈیو کے اندر ساری کی ساری گردانیں ہم مکمل کر دیں گے، جس کے ساتھ ہی ہمارا یہ باب مکمل ہو جائے گا.